السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة۔ ابھی آپ کے سامنے صحیح الترغیب و ترہیب کی ایک صحیح روایت پڑھی گئی ہے۔ منیذر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: من قال اذا اصبح، جو شخص صبح کے وقت یہ پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ سے راضی ہو گیا رب کے اعتبار سے، اور میں اسلام سے راضی ہو گیا دین کے اعتبار سے، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا نبی کے اعتبار سے۔ جو اس مبارک ذکر کا اہتمام کرے، اور بعض روایتوں میں اس کو 3 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں صبح و شام کے اذکار میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ 3 مرتبہ صبح کے وقت اور شام کے وقت 3 مرتبہ۔ بہرحال یہاں جو فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ صبح کے وقت جو شخص اس مبارک کلمات کو ادا کرے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، یہ کلمہ تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کلمے کے تقاضے بڑے ہیں۔ کہا میں اللہ سے راضی ہو گیا رب کے اعتبار سے، اللہ سے راضی ہوگا۔ ہم جس بھی کنڈیشن میں ہو، جس بھی حالت میں ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں، کبھی اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں، اللہ کی تقدیر سے راضی ہوں۔ اللہ نے جو دنیا میں مقام دیا ہے، دولت کے اعتبار سے یا مال کی کمی کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے یا بیماری کے اعتبار سے، جس بھی حالت میں رکھا ہے، اللہ سے راضی رہے۔ چھوٹا بنایا، موٹا بنایا، بڑا بنایا، کالا بنایا، گورا بنایا، جس بھی حالت میں اللہ نے ہم کو رکھا ہے، چاہے ہم غریب ہو، امیر ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، جیسے بھی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں۔ اس کلمے کی پابندی اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا، اسی طریقے سے اسلام سے راضی ہو گیا دین کے اعتبار سے، یعنی دین پر وہ چل رہا ہے، دین کی تعلیمات کو تسلیم کر رہا ہے، دین پر عمل کر رہا ہے، وہ قدم قدم پر ڈھونڈتا ہے، تلاشتا ہے کہ اس میں اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا نبی اور رسول کے اعتبار سے، یعنی آپ کی شریعت اور آپ کی تعلیمات، آپ کی سنت، اس کو وہ تسلیم کر رہا ہے، اپنی زندگی میں نافذ کر رہا ہے۔ جو شخص صبح کے وقت اس کلمے کی پابندی کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: فَأَنَا الزَّعِيمُ لَآخُذَنَّ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، میں ضامن ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں
میں گارنٹی لیتا ہوں کہ ایسے آدمی کو میں ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ جو صبح کے وقت اس کلمے کی پابندی کرے، میں گارنٹی لیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں، میں ضامن ہوں، ایسے شخص کو میں ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا۔ یعنی یہ مبارک کلمہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امتی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرائیں گے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، لہذا ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کو صبح کے وقت ضرور پڑھیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ چھوٹا سا ذکر ہے، آسان سا کلمہ ہے، اس کو ہم یاد کر سکتے ہیں اور بآسانی اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ صبح کے وقت 3 مرتبہ اس کو پڑھنا اور شام کو اس کو 3 مرتبہ پڑھنا، اس کی تاکید کی گئی ہے، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کلمے میں جو نصیحت ہے، جو تعلیم ہے، اس سے ہم سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله۔